کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم یہاں سے اس لیے میں یہ شروع کر رہی ہوں، ہم تھوڑا سا یاد کر لیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا تھا، یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے کیا کرنا تھا، اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو آگے پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا ہم نے سارا وقت عبادت ہی کرنی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا تھا؟ تو ہماری زندگی کا ہر وہ عمل جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کرتے ہیں، اور وہ جو بھی کام کرو گے، آپ صبح سو کے اٹھ کے ناشتہ بناتے ہو، ناشتہ کھاتے ہو، ایون بچوں کو دیکھتے ہو، صفائی کرتے ہو، جاب پہ جاتے ہو، گھر آتے ہو، آپ کا ہر عمل عبادت ہو جاتا ہے. لیکن صرف بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا تو اس کے ساتھ جب حوا تھی، اور پھر اللہ نے کیا کہا تھا کہ دیکھو جنت ساری تم لوگوں کے لیے ہے لیکن ایک پھل نہیں کھانا، اور انہوں نے کیا کیا تھا، وہی پھل کھا لیا. اور ہوا کیا تھا کہ وہ ایک پھل کھانا کیا تھا کہ اللہ کا حکم ٹوٹا نا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹا تو کیا ہونا چاہیے، اب پھل کھایا تھا تو کیا ہونا چاہیے تھا، پیٹ میں درد ہونی چاہیے تھی نا. لیکن کیا ہوا، پیٹ میں تو درد نہیں ہوئی ہے، کپڑے اتر گئے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ کو نظر آئے گا نا بچوں کے کپڑے اس طرح سے نہیں ہے جیسے بچوں کے کپڑے، لڑکوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے، تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہے، ان کے پیٹ میں حلال کھانا نہیں ہے. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں اس بات کو، اگر حرام کھلایا ہے تو حرام نظر آتا ہے. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے، اس لیے میں یہاں سے شروع کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو نا بیس دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آگے جو زندگی شروع ہو رہی ہے ان بچوں کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، آپ دیکھیں قرآن پاک میں آپ کو لگے گا کہ ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی یونٹ پہ بتایا ہوا ہے، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ یونٹ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اس کو کہا کہ اچھا تم زمین پہ اتر جاؤ کیونکہ پھل کھا لیا ہے، تم لوگ اترو نیچے. اور جا کے تم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی. یہ نہیں کہا آدم علیہ السلام کو کہ تم نے تو مجھے دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے، تم نے دیکھا ہوا ہے، اب جاؤ، جا کے اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، برے کام کرو گے دوزخ ملے گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب ہدایت میری طرف سے آئے گی، اور جو اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو جنت ملے گی، دوسرے کو دوسری طرف ملے گی. دو ہی تو چیزیں ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے. اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اور آخر میں ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پھر ہمارے پاس قرآن آ گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گئے ہوئے بہت سال ہو گئے، اب ہمیں گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، وہ نہیں بدلے گا. تو قرآن جو ہے وہ بات کرتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، رائٹ؟ تو جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن از اور حاضر امام. گائیڈنس چاہیے تو کہاں سے لینی ہے؟ قرآن سے ملے گی، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے. پریکٹیکل ہمیں دیکھنا ہے تو پھر رسول اللہ کی زندگی دیکھنی پڑے گی. تو ان دو چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اب یہ بچے اس دنیا میں آ گئے، اپنے اپنے گھر میں بڑے ہوئے، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا تھا، ان کی جوڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی تھی. اب جب ان کی جوڑی بن رہی ہے تو یہ جب آپس میں مل رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک عہد کے اندر آ رہے ہیں. عہد کیا، نکاح از عہد، جو یہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو اپنے عہد سے پھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عہد کیا نا، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے سنبھالنا کیسے ہے. تو اب یہاں پہ دو انسان جب بھی ملتے ہیں، یا پورا خاندان ہے یا پوری سوسائٹی ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے کلیئر بتا دیا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ میں نے تمہیں ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. آتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ اور پھر کہا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، دیکھو تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صبر کے ساتھ، ایک دوسرے کو سمجھ کے، اور اس طرح سے جب زندگی گزارو گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے انعامات دیں گے. اچھا، یہ تو بیسک تھا کہ ہم نے کیا کیا وعدہ کیا. سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے وعدہ الست کیا تھا، ہمیں یاد کوئی نہیں ہے نا. ہم کہتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں یاد ہے. تو جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم اس کے پیٹ میں تھے؟ ہمیں کس نے بتایا؟ ماں نے بتایا نا کہ بیٹا میں تیری ماں ہوں، ہے نا، تو میں نے تجھے پیدا کیا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہاری زندگی کے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں، جس طرح سے زندگی گزارنی ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے. کتنی پیاری مجھے یہ بات لگتی ہے کہ پورے قرآن میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا ورڈ جو استعمال کیا ہے نا، دو چیزوں کے لیے. ہمیں ہر ایک کو سکون چاہیے زندگی میں. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں دل کا سکون ہے. رائٹ. اینڈ سیکنڈ سکون پتہ ہے کہاں پہ کہا؟ کہ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو ہسبینڈ کو کہا کہ تمہارا سکون اس کے اندر، بیوی کے اندر سکون ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تمام عورتوں کو کہ اپنے آپ کو، پھر وہ تو صحیح ہے کہ خاوند کا سکون اس بیوی، اس کو خوش رکھنا، اس کو دیکھ کے رکھو کہ سکون اس کے اندر مجھے ملے گا. دوسری طرف لڑکی کو، ہم سارے خیر سے کافی زیادہ یا پہ زیادہ تر شادی شدہ ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا میں اپنے ہسبینڈ کے لیے سکون کا باعث ہوں؟ کیونکہ سکون تو میرے اندر رکھا ہے نا. کیا جب وہ میرے سے ملتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، کیا اس کو سکون ملتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی ہمیں بار بار یہ بات بتائی ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کو ڈھانپ کے رکھنا ہے. رائٹ. نہ صرف ایک دوسرے کو ڈھانپ کے رکھنا. دیکھیے اب مانوس جو ہے خیر سے وہ جب اس گھر میں آئے گی، ایک نئے رشتے بنیں گے. اب اس کے لیے وہ نیا گھر ہے، ادھر نئے رشتے بن رہے ہیں. تو یہ رشتے جو ہے نا، یہ اتنا بڑا گفٹ ہے. وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو خطبۃ النکاح میں بتاؤں گی انشاءاللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کے لیے مبارک رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خاندانوں کے لیے ان میں سکون رکھے. اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی نکاح ہوا، رسول اللہ کی سنت ہے نا کہ نکاح جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی. اب آج تو ہم اس کو درس کہہ رہے ہیں نا، جیسے میں اب بات کر رہی ہوں. اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا بیسیکلی درس دیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں خطبۃ النکاح، ایگزیکٹلی سیم خطبہ اس وقت سے آج تک جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے وہی خطبہ ریپیٹ ہوتا ہے. The خطبہ از اے درس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے. کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.